بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کے دوسرے ایپیسوڈ پہ ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں قرآن مجید کے دوسرے پارے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورۃ البقرہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، تو دوسرے پارے میں بھی سورۃ البقرہ ہی کا بیان ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے ہوتی ہے۔ آیت 151 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان کیا ہے جس میں قریب 2500 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا اثر دکھایا اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نسل میں مبعوث فرمایا۔ یہ آیت اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، دیر سے صحیح اس کی حکمتیں وہ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 تا 157 اہل ایمان سے خطاب کی ابتدا ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد اب امتحان کی نئی صورتیں پیش آئیں گی، مشکلات آزمائشوں کا دور ہوگا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کریں گے وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ ایسی شاندار زندگی پالیں گے جس کا شعور اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ دین پر عمل صرف عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی تبلیغ اور غلبہ اسلام کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہوگی، جس میں مشکلات اور آزمائش بھی درپیش ہوں گی۔ اس کے بعد بتایا گیا حج و عمرہ میں کیے جانے والے اعمال، بالخصوص صفا و مروہ کی سعی کو شعائر اسلام، شعائر اسلام سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ واضح احکامات کو چھپانے والے لعنت خداوندی کے سزاوار ہیں، لیکن امت محمدیہ پہ رب کا فضل کی بتایا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے اس رویے کو درست کر لیں تو وہ اس لعنت سے بری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے اس کی رحمت تام ہے اور تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق، دن رات کی ترتیب، انسانی نفع کے لیے پانی میں کشتیوں کا چلنا، آسمان سے بارش برسنا اور زمین سے پھل اور سبزیاں کا نکلنا اگنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بجائے باطل خداؤں کی پرستش کرنے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے لیکن جہنم سے کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 172 و 73 میں پاک چیزیں کھانے اور رب کا شکر ادا کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد 4 قطعی حرام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلا مردار، یعنی وہ حلال جانور ہو لیکن جو طبعی موت مر جائے یعنی خود سے مر جائے، وہ حرام۔ دوسرا ذبح کے وقت بہنے والا خون، وہ بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت، یہ بھی حرام ہے، اور جس ذبح پر اللہ پاک کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اگلی آیات میں ان علماء پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا بیان ہوا ہے جو کتاب اللہ کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں اور سستی قیمتوں کے عوض لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیکی اور اس کی مختلف قسمیں، قصاص اور روزوں کی فرضیت اور مسائل کا بیان ملتا ہے۔ قمری مہینے میں چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کی حکمت اور برائی ختم کرنے کے لیے قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 196 سے حج و عمرہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شراب و جوئے کے بارے میں فوائد و نقصانات کا تقابلی جائزہ اور اس میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی کہ شراب اور جوئے میں نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر دین اسلام میں شراب حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یتیموں کی کفالت، نکاح میں توحید پرست کو ترجیح، خواتین کے مخصوص مسائل، جھوٹی قسم سے بچنے کا حکم، بچوں کو دودھ پلانے کی عمر جو 2 سال دین اسلام نے متعین کی ہے، اس کا بیان بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 229 میں طلاق کا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد نماز کی تلقین اور بالآخر مسلم حکمران طالوت اور کافر حکمران
جالوت کے درمیان مقابلے کا تفصیلی بیان درج ہے۔ امید کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے خلاصے کی یہ سیریز آپ پسند فرما رہے ہوں گے، اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی مشورے اور آرا سے بھی ہمیں نوازیں تاکہ مزید بہتری کے ساتھ ہم آپ کے سامنے یہ ایپیسوڈ پیش کر سکیں۔ مزید معلومات کے لیے قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر جو صحیح ہیں اور دینی کتب کی دکانوں پر مہیا ہیں ان کا مطالعہ کریں تاکہ تفصیلی طور پر آپ قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ سکیں۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے۔